تعزیتی اجلاس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک دوسرا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سانحے کے بعد اپنی آخرت کے بارے میں بھی غور کریں کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے، کل ہمیں بھی جانا ہے۔ میں اس عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، ہر ایک امیدوار ہے، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ بہت کلیئر کٹ بات ہے۔ اللہ سے ملاقات، کس دن ملاقات ہوگی اس کا اندازہ غور کر کے دیکھیں۔ روز قیامت کتنی بڑی تعداد ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اس کے اندر شریک رہیں۔ ہجوم ہوگا، سب ایک جگہ جمع ہوں گے، عجیب اجتماع ہوگا، ہجوم ہوگا، مگر انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا۔ اتنے بڑے ہجوم کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے کہ صورتحال دیکھ لیجئے کیسے کیا حال ہوگا۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ دیکھیں کیا آیت بتا رہی ہے، آج میرے دربار میں آئے ہو فردا، ایک اکیلے تنہا، ایک فرد کی حیثیت سے۔ اتنا ہجوم اس کے باوجود اکیلا محسوس کرے گا انسان۔ کتنی بڑی تعداد، اس کا اندازہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد پر آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے افراد پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس دن شریک رہیں گے، اس کو ہوش نہیں ہوگا۔ ہر کوئی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کیا حال ہوگا، ہر آدمی بھاگے گا اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے ابا سے بھاگے گا، اس لیے کہ میں نے اس کی وہ حق ادا اس کا ادا نہیں کیا، شاید یہ میرا ثواب لے لے۔ بھاگے گا انسان، میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے، میں اس کو اگر دوں گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ حال ہوگا اس قیامت کے دن کا۔ اتنا ہجوم، ہوش نہیں، اس کو وہ کہے گا اس کو پکڑو میں بچ جاؤں۔ بھائی بھی ہوگا اس کے بارے میں سوچے گا، کیوں وہ جس حالت میں ہوگا اس کو اپنا ہوش نہیں رہے گا۔ اس دن کی سختی، وتری الناس سکارى، لوگ مدہوش ہوں گے، نشہ نہیں ہوگا، مگر اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان مدہوش ہو جائے گا۔ ہم ذرا غور کریں، اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ آج مولانا کی ملاقات کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چلے گئے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت۔ جسے اللہ سے ملاقات کی امید ہے، آرزو ہے، وہ جان لے کہ وہ وقت قریب ہے۔ اتنا قریب ہے کہ پینڈیمک میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ اتنے چلے گئے۔ کووڈ نے سکھا دیا، موت پر ایمان میں سمجھتا ہوں اتنا مضبوط ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ کووڈ کے بعد ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ مرنا ضرور ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سوچ نہیں سکتے ہم ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھے ہوئے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اس دن ہمیں ایک چیز لے کر جانا ہے۔ اصل بات یہ، ہم کو ایک چیز لے کر جانا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو قربان کریں۔ کیا لے کر جانا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایسا دل جس کے اندر سوائے اللہ کے اور رسول کے کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اس وقت ہم ذرا چھٹول کر دیکھیں میرے اور آپ کے دل میں کیا چیزیں ہیں، کن چیزوں سے میری اور آپ کی محبت لگی ہوئی۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو حاصل کیا، کس چیز کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ایسا دل جس کے اندر صرف اللہ اور رسول کی محبت ہو، کوئی اور محبت دل میں نہ ہو۔ جن افراد کو ایمان و یقین کا انعام ملتا ہے ان کی زندگی بالکل نرالی ہوتی ہے۔ وہ اپنی تمام چیزیں، ہر ایکشن ان کا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کچھ کام کروں، ریا سے پاک ہو۔ اپنی ایسی چیز چھوٹی سی بات ہے اللہ نے اس آیت کے اندر دیا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ آت، اور وہ کہہ دیا کہ تم کو اللہ کے پاس ایک قلب سلیم لے کر جانا ہے۔ یہ قلب سلیم اتنی آسان چیز نہیں۔ مولانا نے اپنی پوری زندگی لگا دی، جہاں آپ نے پیدائش کی وہاں اس علاقے کو چھوڑ دیا دعوت کام کے لیے۔ رامپور، علی گڑھ اور دلی کے اندر انہیں پوری زندگی گزاری۔ جس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی اس کے تعلیم نہیں ہے، بلکہ آگے جا کر اس دعوت کے کام کو پھیلانے کے لیے آپ نے کام کیا۔ کتنی کتابیں لکھی، خواتین ایک آپ کا خصوصی دلچسپی کا موضوع تھا، اس پر آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ کیا کیا چیزیں آپ نے کی ہیں، ہم ذرا غور کریں کس لیے کی تھی؟ وہی قلب سلیم کے لیے، کہ میں ایسا دل لے کر جاؤں جس کے اندر صرف اللہ کے لیے کیا ہوا میرا پورا اثاثہ ہو، میں کسی اور دنیا کے لیے کچھ نہ کرنے والا ہوں بلکہ اللہ کے لیے کرنے والا بن جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے غیر مسلموں میں تعلقات کے موضوع پر آپ نے کتنی مارکۃ العارہ کتابیں لکھی ہیں۔
جس کی بڑی پذیرائی ہوئی، 12 سال جماعت کی عمارت کی ذمہ داری لی، اور اس دوران دبئی میں آئے، ملاقات ہوئی میرے گھر میں اپنے قیام رہا مولانا کا۔ فجیرہ کے دورے کے بعد میرے گھر آیا تو انہوں نے اس کے بعد ایک پروگرام تھا۔ دیکھو ذمہ داروں کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں اور ہماری نگاہیں کہاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا جلسے کے اندر، میں جب فجیرہ میں گیا میری تقریر شروع ہونے کے بعد کوئی ملباری داخل نہیں ہوا، اور یہاں پر میری تقریر چالو ہے، سب لوگ آ رہے ہیں۔ یہ نظم کے اندر کنٹرول جو ایک ناظم کا ہوتا ہے، ایک امیر کا ہوتا ہے، اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ کیا چیز نوٹ کرتا ہے، ہم کیا چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ کھانا اچھا نہیں ملا، انہوں نے یہ بات کہی، اس طرح کی چیزیں ہوتی اور ان کی نگاہیں کسی اور جگہ ہوتی، ہماری نگاہیں کسی اور جگہ ہوتی۔ زندگی صرف پیدا ہونے، پڑھنے لکھنے، ڈگری حاصل کرنے، نوکری یا کاروبار کرنے، بوڑھے ہو جانے اور مر جانے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کی اعلیٰ قسم کسی اونچے مقصد کے لیے جیا جائے۔ کون سا مقصد؟ دعوت دین کا کام، جو ذمہ داری خلیفۃ فی الارض کی حیثیت سے مجھ پر اور آپ پر ڈالی گئی ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم دعوت دین کے لیے ہمارا کیا ہے؟ یہ ذمہ داری اللہ کے رسول نے مجھ پر آخری خطبے کے اندر دی کہ جو بات میں نے آپ تک پہنچا اس کو دوسروں کو پہنچاؤ۔ کتنا کام ہم کر رہے ہیں، ہم ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمارا اسیسمنٹ خود کریں، ہم کوئی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے ہر چیز پر موت کا سایہ لگا ہوا ہے۔ جو پیدا ہوا مرنے کے لیے، جو عمارت بنی ہے گرنے کے لیے، اس لیے موت ہمیشہ مستحضر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مہر پر جب فیصلے کیے جاتے تھے اس پر لکھی ہوئی موت تھی، الموت خیر الواعظین، دنیا فانی ہے، بتلانے والی چیز موت ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہمیشہ مستحضر رہے گی کہ دنیا کا کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نہیں کریں گے۔ یہ سرائے دار مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مقیم اس میں کل یہاں کوئی آج ان کا نشان نہیں۔ ہم اس وقت جس حال میں ہیں ایک اور حال آنے والا ہے، اور وہ ہے موت کا حال۔ اس آنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ڈھال کر لے جانے کی کوشش کریں۔ مولانا مرحوم نے جو زندگی کے اندر جو سرنامہ کام انجام دیا ہے، اس کو مزید ہم لوگ کوشش کریں گے اس کو پھیلانے کے لیے ہماری کوششیں کاوشیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ نصیب فرمائے۔ آپ کی رحلت یقیناً باعث حزن و ملال، بخش دے اس مرد حق کو اے خدائے ذی الجلال۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔